جی، مجھول وہ فعل جس میں فاعل نہ معلوم ہوگا اور اس میں مفعول چھپا ہوا ہوگا منفصل ضمیر کی شکل میں. معروف فعل میں فاعل چھپا ہوا تھا، اس میں مفعول چھپا ہوا ہوگا منفصل ضمیر کی شکل میں. اور ثلاثی مجرد میں ماضی مجھول کا ایک ہی وزن ہے فعلا، ٹھیک ہے، فکسڈ وزن. تو اس کے بیسس پر اگر ہم بنائیں گے نصرہ، ٹھیک ہے، نون صاد را، اگر آپ کے پاس روٹ ورڈ ہے تو آپ فعلا کے وزن میں پھر نون صاد را کو کیا بنائیں گے، ہوا کیا بنے گا، نصرہ. یعنی نصرہ جب تھا معروف تو ہم نے کیا کہا تھا، اس ایک مذکر نے مدد کی. اب نصرہ جو ہوگا تو کیا ہوگا، مدد کی گئی، اس کی مدد کی گئی، ٹھیک ہے. تو مدد کی گئی. اور آپ کو اس میں جو فاعل انون ہوتا ہے اور مفعول جو ہے وہ نون ہوتا ہے. تو یہ کیا، اس کا مفعول کیا کہلائے گا، ہوا، ٹھیک ہے. یہ بھی پوری گردان اسی طرح سے بنتی ہے، لیکن وہ گردان جو ہے وہ دیکھ دیکھ کے جو ہے بہت اوور برڈن ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ بنائی نہیں ہے. ہم صرف جو قرآن کے الفاظ ہیں ہمیں انہی پہ ہی فوکس کرنا ہے نا. تو ہم صرف ایک اسٹینڈرڈ لے آؤٹ دیکھ کر، اور پھر جب ہمیں قرآن میں وہ افعال نظر آئیں گے، وہ فعل نظر آئیں گے، تو پھر ہم اس کو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اچھا، یہ جو ہے یہ فعل ماضی ثلاثی مجرد معروف کی گردان کا نقشہ، جو گردان آپ کو دکھائی تھی اس کا صرف یہ نقشہ اس طرح سے بنایا کہ اگر اس میں آپ کوئی بھی روٹ ورڈ انٹر کریں گے تو خود بخود گردان بنتی چلی جائے گی، صحیح ہے. اور صرف آپ دیکھیں گے اس میں کہ جو عین کلمے کی حرکت ہے نا، وہیں پہ آپ کو 3 آپشن دیے گئے ہیں، کیونکہ وہی چینج ہوتی ہے. یہ فعلہ کے وزن پہ بن رہا ہے، یہ فاعلہ کے وزن پہ بن رہا ہے، یہ فعولہ کے وزن پہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ کس وزن پہ بنے گا وہ تو ہم آپ کو بتا ہی دیتے تھے، اور آج تو آپ اس سے بھی آگے انشاءاللہ سیکھ لیں گے. تو جملہ فعلیہ، جب ہم نے جملہ اسمیہ کیا تھا اس کے 2 کمپوننٹس تھے، ایک مبتدا اور خبر. جملہ فعلیہ اس کے بھی منیمم 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ 3 بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے، فعل پلس فاعل پلس مفعول. اور اگر 2 ہوں گے تو کیا ہوگا، فعل پلس فاعل، دیٹ از مسٹ، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر فعل ہو رہا ہے تو اس کو کرنے والا، کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کام کو کرنے والا تو لازماً کوئی ہوگا ہی ہوگا نا، صحیح. تو مثال آپ کو دیکھو، خلق اللہ الارض، تو فاعل جو ہے اس کی حالت کیا ہوگی، وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور مفعول اس کی حالت نصب، صحیح. وہ پہلے ہی ہم نے جب اعراب کیے تھے تو ہم نے کہا تھا نا کہ رفع جو ہے وہ فاعلی حالت کہلاتی ہے اور نصب جو ہے وہ مفعولی حالت کہلاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ فاعل سبجیکٹ کو کہتے ہیں، یہ کام کرنے والے کو کہتے ہیں. اور جملہ فعلیہ میں کم از کم فعل یعنی ورب اور فاعل ہوتا ہے، اس لیے کہ فاعل کے بغیر فعل کا ہونا ناممکن ہے. پھر مفعول یا آبجیکٹ، صحیح ہے. تو اس شخص یا چیز کو کہتے ہیں جس پر فعل کی وجہ سے اثر واقع ہوا ہو. تو فاعل اور مفعول دونوں اسم ہوتے ہیں. پلیز نوٹ اٹ ڈاؤن، کیونکہ آج کا جو ہمارا کرنٹ ٹاپک ہے اس میں یہ چیز بہت ریلیونٹ ہوگی. فاعل اور مفعول دونوں اسم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. فعل پلس فاعل جملہ فعلیہ بناتا ہے، یا فعل پلس فاعل پلس مفعول یہ جملہ فعلیہ بنتا ہے. تو جملہ فعلیہ میں بھی 2 کمپوننٹس تو اسم ہی ہیں، اور ایک فعل ہے جو کہ جس سے کہ اس جملے کا آغاز ہوگا، اسی وجہ سے یہ جملہ فعلیہ کہلا رہا ہے نا. تو فاعل ہمیشہ حالت رفع میں اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، دیٹ از فار شیور، ٹھیک ہے. چلیں الحمدللہ، یہ ہماری ریویژن تھا. تو انشاءاللہ اب جو نیکسٹ آپ کا جو ہوم ورک ہوگا، جو ہم نیکسٹ سورج شروع کریں گے سورہ نازعات، ٹھیک ہے. سورہ نازعات کا پہلا رکوع ہوگا جو آپ نے کلاس ڈسکشن کے لیے تیار کرنا ہوگا. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ کے لحاظ سے ہمیں کیا چیزیں پتہ چلتی ہیں اس میں، ٹھیک ہے. جتنا بھی ہم کر سکیں اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم پریپیئر کریں گے انشاءاللہ. چلیں کمنگ ٹو دا نیو ٹاپک، ابواب ثلاثی مجرد. ابواب باب کی جمع ہے، ٹھیک ہے. باب کس کو کہتے ہیں،
دروازوں کو ایک دروازہ باب اور بہت سارے دروازے جو ہیں ابواب. صحیح ہے. یا اگر اسپیکنگ ٹو جیسے وہ چیپٹر وائز بھی ہوتے ہیں نا, ایک چیپٹر باب اور دوسرے جو ہوتے ہیں ابواب, اس کی جمع جو ہے. تو چیپٹرز بھی کیا ہوتے ہیں, دے آر گیٹ وے ٹو دا لیسن, کہ آپ کو اس دروازے سے انٹر ہو کے آپ کو جو ہے وہ اس بک کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی آپ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ملتی ہے. تو اسی طرح ابواب ثلاثی مجرد سمجھیں کہ وہ دروازے جن سے کہ داخل ہو کے آپ افعال کی دنیا میں جو ہے گھوم سکتے ہیں. صحیح ہے. دیا گیٹ وے ٹو دا ورلڈ آف وربس سمجھ لیں. علم الصرف, یہ پہلے بھی آپ یہ ورڈ سن چکے ہیں, الفاظ سن چکے ہیں. علم التصریف یا اسٹڈی آف وربس, ٹھیک ہے. both are same and related to verbs, فعل سے متعلق ہیں. تو علم الصرف یا علم التصریف, اس میں کیا ہوتا ہے, کسی بھی فعل کی اوریجنل شکل کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, فعل کی مختلف ویریشنز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, کسی بھی فعل سے بننے والے مختلف الفاظ سامنے آتے ہیں, کسی بھی فعل کی اوریجنل اسپیلنگ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو عربی زبان میں کسی بھی لفظ کو ڈکشنری میں دیکھنے کے لیے اس کے حروف اصلی یا جزر یا مادہ یا روٹ ورڈ, یہ ایک ہی معنی ہے, ٹھیک ہے, وہ معلوم ہونے چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ ڈکشنریز, مطلب ڈکشنری کو کنسلٹ کرتے ہیں یا ان کے پاس ڈکشنری ہے, یہ عربک ڈکشنری جو ہے. اوکے چلیں صحیح, ماشاء اللہ. چلیں اب اگر ٹوڈے آن ورڈز جن کے پاس نہیں ہیں, اگر وہ لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں, اور آپ کے پاس پھر ایک گائیڈ لائن ہوگی کہ کس طرح سے آپ اس ڈکشنری کو یوز کریں. ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد, یہ لفظ بار بار آپ کے سامنے آتے ہیں کہ مینلی 3 لیٹر ورڈز یا وربز. ٹھیک ہے. مجرد خالص اپنی شکل میں جو فعل ہوتا ہے نا, اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مجرد, یعنی ایکسپوزڈ یا پیورلی 3 لیٹر ورڈ. ٹھیک ہے. صرف مادے کے ہی 3 حروف کا ہونا یہ اس کو مجرد کہلواتا ہے. ثلاثی مجرد, اور یہ ہم نے ابھی سیکھا کہ 99% الفاظ جو ہیں یا افعال جو ہیں قرآن میں وہ ثلاثی مجرد ہی ہیں. ٹھیک ہے. ان کا اوریجن 3 لیٹر ورڈ سے ہی ہے. ثلاثی مجرد کسی بھی فعل کو اگر آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے تو اس کے لیے فعل ماضی کا ہوا دیکھنا پڑے گا. ابھی ہم نے دیکھا تھا نا وہ جو چارٹ بنا تھا, فعل ماضی کا ہوا, کیونکہ وہ بنتا ہی فعلا جیسے تھا تو 3 لیٹر سے ہی بنتا ہے, تو اس کو دیکھ کے آپ ثلاثی مجرد ڈکلیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک پوائنٹ یہ یاد رکھیے کہ روٹ ورڈز الگ الگ لکھے اور پڑھے جاتے ہیں. صحیح. یہ روٹ ورڈز ہم بار بار ہمارے نظر سے گزریں گے اور ہمیں پڑھنے بھی پڑھیں گے اور ہمیں کہنے بھی پڑھیں گے. تو کبھی بھی روٹ ورڈز جیسے نا فا عین لام ایسے کہلائیں, فا اللہ روٹ ورڈ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. فا عین لام روٹ ورڈ ہوگا. پھر روٹ ورڈ کو ملا کر پڑھنے کے لیے کوئی پیٹرن, کوئی وزن, کوئی مولڈ درکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک روٹ ورڈ سے کئی ہزار الفاظ وجود میں آتے ہیں. مادہ اور وزن کے بارے میں جاننا قرآنی عربی سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ جو ثلاثی مجرد کے ابواب کی ہم بات کریں تو یہ کل 6 ابواب ہیں یا 6 دروازے ہیں. ہوا کہ ماضی میں 3 حرفی مادے والے جتنے بھی فعل ہیں وہ ان 6 ابواب سے ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی بھی فعل کے معنی معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس ان ابواب کے نام, مادہ اور وزن قرآنی عربی کی تعلیم کے لیے بہت ضروری ہیں. صحیح. تبھی ہم نے کہا تھا کہ ثلاثی مجرد کے حروف معلوم کرنے کے لیے فعل ماضی کا ہوا کا جو فعل ہوتا ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. اب ہم جی ابواب ثلاثی مجرد ہم نے
ابھی سیکھا کہ ماضی معروف کے 3 وزن پڑھے تھے ہم نے، فعلا، 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 ایسا ہی تھا. اور ہم نے مضارع معروف کے بھی 3 وزن پڑھے جو کہ آج تو ہم نے نہیں سیکھے لیکن وہ ہوتے یہی ہیں. صحیح ہے. یفعلو، ابھی ہم نے آج فعل مضارع کی ریویژن نہیں کی ہے، لیکن جب وہ بنتے ہیں تو وہ اسی طرح سے فعل مضارع جو حال اور مستقبل کو انکمپس کرتا ہے، تو اس کے بھی جو اسٹینڈرڈ وزن ہے وہ 3 ہی ہوتے ہیں، یفعلو، یفعلو اینڈ یفعلو. ٹھیک ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ عین کلمے کی حرکت جو ہے وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے، باقی تو سب اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں. صحیح، باقی سب فکسڈ ہوتے ہیں. تو ماضی اور مضارع کے تینوں اوزان میں فرق صرف عین کلمے کی حرکت کا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اگر کوئی بھی ہم لیتے ہیں فار ایگزامپل روٹ ورڈ، تو ہمیں اگر وہ فعلا کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو کاؤنٹر پارٹ ہوگا مضارع میں، وہ ہم پھر عین کلمے پر زبر کے ساتھ ہی پیر اپ کریں گے، یعنی فعلا یفعلو، یہ اس کا وزن بنے گا. اگر ہم سمپل پیئرنگ کریں تو اسی طرح سے ہوگا نا کہ فعلا ول گو وتھ یفعلو، فعلا ول گو وتھ یفعلو اینڈ فعلا ول گو وتھ یفعلو. صحیح ہے. اس حساب سے ہم پیئرنگ کریں گے. تو کیا ایسا ہی ہے؟ کیا زندگی اتنی آسان ہے کہ A plus B is equal to AB and then they lived happily ever after? It is like that? نہیں، اتنی آسان زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جو افعال ماضی میں عین کلمے کی جس حرکت سے استعمال ہوں وہ مضارع میں بھی عین کلمے کی اسی حرکت سے لازماً استعمال ہوں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو انہی کامبوز کی وجہ سے یہ ابواب جو ہیں ترتیب دیے گئے ہیں. صحیح. اب آپ کو کچھ انڈیکیشن آ رہی ہوگی کہ ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں ان ابواب میں. مثال کے طور پر اگر آپ لوگ لکھیں اپنے پاس، میں آپ کو روٹ ورڈ دیتی ہوں، فا، تا، ہا. ٹھیک ہے. فا، تا، ہا. اور میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ اس کا بنائیے، فعلا کے وزن پر بنائیے اس کو. تو کیا بنے گا؟ فتح، فاتحہ. ٹھیک ہے. فعلا کے وزن پر آپ نے بنا لیا فاتحہ. تو فتحہ کیا ہے؟ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ ماضی. ماضی ہے. ماضی ہے. ٹھیک ہے. چلیں اب اس کا آپ کو جب مضارع بنانا ہے تو آپ نے یہاں سے کون سا وہ مضارع کا صیغہ اٹھایا؟ آپ نے کون سا وزن اٹھایا مضارع کا؟ یفعلو. یفعلو. ٹھیک ہے. تو یفعلو جب فا، تا، ہا کو یفعلو پر ڈالا آپ نے تو بن کے کیا نکلا؟ یفتحو. یفتحو. صحیح. تو بالکل صحیح ہے، مطلب فتح یفتحو ایسے ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے. فتح از ماضی کہ اس نے ایک مذکر نے کھولا، فتح مینز کھولنا. ٹھیک ہے. اس ایک مذکر نے کھولا. یفتحو وہ ایک مذکر کھولتا ہے یا کھولے گا. صحیح. یہی ترجمہ بنتا ہے. اوکے. رائٹ ڈاؤن اندر روٹ ورڈ. ضاد، را، با. ضاد، را، با. ٹھیک ہے. اب اس کو فعلا کے وزن پہ بنائیے. کیا بنتا ہے ماضی؟ ضربہ، ضربہ. ٹھیک ہے. ضربہ. صحیح. اب بنائیے اس کا مضارع. یضرب، یضربو. کیا بنا؟ یضربو. یضرب، یضرب، یفعلو کے وزن پہ یضربو. یفعلو. اچھا. تو یفعلو کے یضرب. وزن پہ کیوں ڈالا آپ نے؟ یفعلو پہ نہیں ڈالا ہم نے، تو اس کے ساتھ پیر کر رہے ہیں نا. اب باب دوسرا ہے یضربو. تو آپ دیکھیں یہ جو ہے وہی ہم نے بات کی تھی کہ اٹ از ناٹ دیٹ سمپل کہ فعلا کا میچ جو ہے وہ یفعلو کے ساتھ ہی ہو. یہاں پر جب ضربہ کا جب بن رہا ہے تو یضربو نہیں بنے گا. اوکے. یہ بنتا ہے یفعلو کے وزن پر یضربو. تو اب لازمی سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کدھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے جو ہے یہ فعلا کا جو بنا رہے ہیں ہم جو فعل، تو اس کا مضارع میں جو کاؤنٹر پارٹ ہمیں یفعلو لینا ہے، یفعلو لینا ہے یا یفعلو.
تو جو اسکالرز ہیں انہوں نے اسی مشکل کو دور کرنے کے لیے کوئی سیٹ کامبوز بنا دیے ہیں جن کو کہ ابواب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو کامبوز ہیں یہ فکسڈ ہیں. جیسے آپ گروسری شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو جب آپ ٹوتھ پیسٹ خریدتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک ٹوتھ برش وہ دیتے ہیں کہ یہ کامبو پیک ہے کہ آپ کو جو ہے اس ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ یہ ٹوتھ برش ملے گا ہی ملے گا. آپ کہیں کہ نہیں مجھے تو ٹوتھ برش کی کام ہی نہیں ہے, آپ ایسا کریں ایک ہیئر برش ڈال دیں اس میں, تو ول دے ڈو اٹ؟ نہیں, وہ کہیں گے باجی تو فیکٹری سے کامبو پیک بن کر آیا, ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ سیٹ کامبوز ہیں یہ جو اب ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس میں. تو عین کلمے کی حرکت ماضی اور مضارع میں سیم بھی ہو سکتی ہے اور عین کلمے کی عین کلمے کی حرکت ماضی اور مضارع میں مختلف بھی ہو سکتی ہے. یہ بات ہے جو آپ کو بتائی جا رہی ہے. اسی چینج کو, اسی اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکالرز نے ثلاثی مجرد کی 6 ابواب بنائے ہیں ڈپینڈنگ اپون دا ڈفرنٹ کامبوز دے فالو. ٹھیک ہے. اب وہ کیا ہیں, لیٹس سی. کل 6 ابواب ہیں, یعنی جو فعلہ کے 3 کمبینیشنز ہمیں ملتے ہیں which are یفعلو, یفعلو اور یفعلو, اس کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے. فعلہ یفعلو کا کمبینیشن جو آپ کو ملتا ہے دیٹ باب از کالڈ باب نصرہ. ٹھیک ہے. اور نون صاد را اس کا وہ روٹ ورڈ بنتا ہے, اور یہ آپ کو ڈکشنری میں جو ہے نا ایک نون کے ساتھ یہ بریکٹ میں یہ ورڈ ملے گا. جو بھی افعال اس باب سے تعلق رکھتے ہوں گے ان کے ساتھ آپ کو ایک نون چھوٹا سا لکھا ہوا ملے گا. یہ نون آپ کو بتا دے گا کہ یہ باب نصرہ سے ہے, اور اس کا کمبینیشن کیا ہوگا, فعل یفعلو, یعنی نصرہ ینصرو. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ کامبو کیا ہے, فعل یفعلو, عین کلمے کے نیچے زیر آ گئی ہے, اور یہ باب کون سا کہلاتا ہے, یہ کہلاتا ہے باب ضربہ. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ کو لکھا ہوا ملے گا, چھوٹا ایک ضاد لکھا ہوا ہوگا. تو یہ کیا ہوتا ہے, ضربہ یضرب. صحیح, یہ باب ضربہ سے ہے. پھر یفعلو, فعل یفعلو, یعنی یہ کہلاتا ہے باب فتح. فتح یفتح. صحیح. پھر فائلہ کے 2 کامبو ملتے ہیں, دیٹ از یفعلو, اس سے بنتا ہے باب سمع. صحیح ہے. اور سمع یسمع, آپ دیکھیں اس میں سمع میں جو ہے عین کلمے پر زیر ہے, اور جب یہ وہ بنتا ہے مضارع تو یہ عین کلمہ زبر لے لیتا ہے, یسمع. صحیح. تو باب سمع. پھر فعل یفعلو از باب حسبہ. حسبہ یا اس باب کو فرحہ بھی کہتے ہیں, لیکن ہم حسبہ کے نام سے اس کو یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے. باب حسبہ which is denoted by ہا. تو یہ 1 2 3 4 5 ہو گئے. فرسٹ واز باب نصرہ, پھر باب ضربہ, پھر باب فتح, پھر باب سمع, پھر باب حسبہ, اور اب 6th one is فعلا. فعلا یفعلو, that is باب کروما. ٹھیک ہے. تو پہلے 4 ابواب جو ہیں, یعنی باب نصرہ, باب ضربہ, باب فتح اور باب سمع, تو پہلے 4 ابواب بہت زیادہ ملتے ہیں, اور اس لیے ان کو ام الابواب بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ام الابواب یعنی ابواب کی ماں. کون سے, باب نصرہ, باب ضربہ, باب فتح اور باب سمع. آخر کے 2 ابواب وہ بہت کم نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. ان سے جو الفاظ آتے ہیں وہ بہت کم ملتے ہیں.
اب آپ کو کیا کرنا ہے، جس طرح سے آپ نے وہ فعل کی گردان جو ہے وہ فعلا فعلا فعلو، اس طرح سے ہم نے آپ کہا کہ یہ آپ کو مطلب فریکوینٹلی نظروں سے گزارنی ہوگی تاکہ یہ مائنڈ میں رجسٹر ہو. اسی طرح آپ کو یہ کامبوز بھی جو ہے نا ذہن میں بٹھانے ہیں، جس طرح کہ وہ ٹیبلز یاد کرتے ہیں نا میتھس میں، تو اس طرح سے کہ فعلا یفعلو باب نصرہ، فعلا یفعلو باب ضربہ، فعلا یفعلو باب فتحہ، فعلا یفعلو باب سمعہ، فعلا یفعلو باب حسیبہ، فعلا یفعلو باب کرومہ. ٹھیک ہے، تو یہ ابواب جو ہیں. سوری میں سوال بہت پوچھتی ہوں. جی مجھے ایک کوشچن ہے کہ جیسے آپ نے یہ یحسبو بولا ہے نا، تو ویسے قرآن میں جو یحسبو وہ یحسبو نہیں آیا، یحسبو انا مالہ اخلدہ، وہ یحسبو ہے یا یحسبو؟ کون سی صورت ہے یہ؟ سورت پتہ نہیں، جو صرف آیت یاد آ رہی. سورہ ہمزہ. سورہ ہمزہ. اس میں زبر نہیں آ رہا یحسبو میں؟ یہ سب پیش ہی ہے. نہیں، عین کلمہ کی بات کریں. فاعلا یفعلو، ہاں یحسبو ہی ہے جو قرآن میں جو آ رہا ہے ورڈ، وہ تو یحسبو ہے. ٹھیک ہے، تو I will check this and then let you know, Amber. ٹھیک ہے. چلیں، تو یہ ابواب جو ہیں یہ بیسز ہیں، انہی سے مزید فیہی بنتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم ابھی تو ہم نے ثلاثی مجرد ہی کیا ہے، جب ہم آگے کے چل کے مزید فی کریں گے تو پھر ہم جو ہے ان کو دیکھیں گے کہ انہی سے ہی آگے کس طرح سے جو ہے مزید فی بنتے ہیں. چلیں، اگر میں آپ سے کہتی ہوں کوئی بھی، میں آپ کو سمجھیں کہ روٹ ورڈ دے رہی ہوں، جیسے کہ سین ہا را، ٹھیک ہے، اور میں کہتی ہوں کہ باب فتح، تو اب آپ کے پاس اس کا ہوا فعل ماضی اور فعل مضارع آ جائے گا. سین ہا را باب فتح، کیا بنے گا اس کا ماضی اور مضارع؟ سہارا یحرو، سہرا یسہرو، یسہرو. یسہرو نا، یفعلو کے، جی شاباش، باب فتح سے. ٹھیک ہے، جیم عین لام باب فتح، جعل اور یجعلو، جعل یجعلو، شاباش. سین حمزہ لام باب فتح، سألا یسألو، سأل یسألو، شاباش. نون زا لام باب ضربہ، نون زا لام باب ضربہ، نزلہ ینزلو، نزل ینزل، شاباش. خا را جیم باب نصر، خا را خرج خرج، یخرج خرج یخرج یخرجو، خرج یخرجو، ٹھیک ہے، باب نصر سے. ٹھیک ہے، سین لام میم باب سمع، سلام سلیما یسلمو، یسلمو یسلمو سلمہ سلیمہ سلیما یسلمو. سلیمہ یسلم، شاباش.
वाव रा सा, वाव रा सा बाब हसीबा, वरिसा और यरविस, यरविस, यरविस ना, ये तो वीक वर्ब है वो ना। हाँ वो इल्लत वाला है, इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, वरिसा, अगर इसका वरिसा से यरिसु। यूरिसु, हाँ वरिसा फेले माजी और यूरिसु ये मुदारे बनेगा इसका बाब हसीबा से। ठीक है, फिर हा सीन नून बाब करूमा, हा सीन नून बाब करूमा, हसुना हसूना, और या हसून। सुनु, यह सुनु, यह सुनु। हसूना यह सुनु। ठीक है, चलें शाबाश। अब आपको ये समझ आ गया कि किस तरह से जो है हम ये इन अब्वाब से फ़ायदा उठा सकते हैं कि ये सेट पैटर्न्स होंगे। अब हमें ये फ़िक्र नहीं करनी पड़ेगी कि ये किस तरह पता चलेगा कि ये फ़ाला है तो फिर इसके साथ जो है इसका मुदारे जो है उसमें आइन कलमी की हरकत क्या होगी, क्योंकि ये सेट पैटर्न्स हैं, उसी को ही फॉलो किया जाता है। और ये जो अंबर ने पॉइंट आउट किया या सबू, इसको मैं आपको चेक करके बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस्मुल फ़ाइल। अच्छा, इस्मुल फ़ाइल आपको याद होगा हमने जो इसम मुश्तक किया था या अस्माए मुश्तक़ात किए थे, उसके हमने डिफरेंट सब हेडिंग्स की थी ना, उसकी जो ब्रांचेस थी, जिसमें से इस्म सिफ़ा और इस्म तब्दील हम कर चुके हैं। आज हम एक और इस्म मुश्तक करें, वो है इस्मुल फ़ाइल। फ़ाइल लफ्ज़ को तो आप पहचानते हैं ना, अभी तो हमने किया कि फ़ेल प्लस फ़ाइल। फ़ाइल क्या होता है? काम करने वाला। यहाँ जो हम कर रहे हैं वो क्या है? इस्मुल फ़ाइल। ओके, फ़ाइल इज़ समथिंग एल्स एंड इस्मुल फ़ाइल इज़ समथिंग एल्स। है काम करने वाले ये दोनों, लेकिन थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन है, और वो क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, वो इस्मुल फ़ाइल क्या है? वो इस्म मुश्तक है जो किसी काम को करने वाले का मफ़हूम दे। ठीक है, जैसे लिखने वाला, पढ़ने वाला। अगर सिर्फ लिखना पढ़ना हो तो वो क्या होता है? वो तो काम का नाम है, एंड दैट इज़ मज़दर। लेकिन जब कोई काम करने वाला है, जैसे लिखने वाला, पढ़ने वाला, मारने वाला, पीने वाला, मदद करने वाला, वो क्या हो जाएगा? वो इस्मुल फ़ाइल बन जाता है। ठीक है, तो सुलासी मुजर्रद से इस्मुल फ़ाइल फ़ाइलुन के वज़न पर बनता है अगर मुज़क्कर है तो, और फ़ाइलतुन अगर मुअन्नस है तो। ठीक है, तो सुलासी मजरूरत से इस्मुल फ़ाइल का वज़न जो होता है वो क्या है? फ़ाइलुन या फ़ाइलतुन। अभी तक जो हमने फ़ाइल सीखा था, जो फ़ेल प्लस फ़ाइल जो हम कर रहे थे, तो वो क्या था? वो कोई वज़न फॉलो नहीं करता है। इस्मुल फ़ाइल क्यों ख़ास है? क्योंकि ये एक सेट वज़न को फॉलो करता है। सही, और इसमें डिपेंडिंग अपॉन मुज़क्कर मुअन्नस इसके जो है वो वाहिद तस्निया जमा भी होते हैं। तो ये आप सामने इसके जो मुख्तलिफ औज़ान बनेंगे इस तरह से, ये फ़ाइलुन, फ़ाइलन, फ़ाइलिन, रफ़ा नसब जर के अकॉर्डिंगली। फ़ाइलानी तस्निया में फ़ाइलैनी, फ़ाइलैनी, फ़ाइलूना, फ़ाइलीना, फ़ाइलीना। ठीक है, और मुअन्नस की जो होगी वो क्या है? फ़ाइलतुन, फ़ाइलतन, फ़ाइलतिन, फ़ाइलतानी, फ़ाइलतैनी, फ़ाइलतैनी, फ़ाइलातुन, फ़ाइलातिन, फ़ाइलातिन। ठीक है, अब अगर आपके पास रूट वर्ड है दौद, हा, कौफ। ठीक है, दौद, हा, काफ, उससे आपको बनाना है इस्मुल फ़ाइल मुज़क्कर। तो बताइए क्या बनेगा? दौद, हा, काफ। दाहिकुन। ज़ोर से बोलें। दाहिकुन। दाहिकुन। दाहिकुन का मतलब तर्जुमा क्या होगा? हंसने वाला। हंसने वाला।
ٹھیک ہے. پھر اگر زو لام میم، ٹھیک ہے. اب اس سے بنائیے آپ اسم الفاعل مذکر. ظالمن، ظالمون، ٹھیک ہے. ظالمون مطلب ظلم کرنے والا. ظلم کرنے والا. جی. تو وہ کیا ہے؟ یہ اسم الفاعل ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک سیٹ پیٹرن کو فالو کر رہا ہے اینڈ وچ دیٹ پیٹرن از واٹ؟ فاعلون کے وزن پہ ہے. صحیح. اگر دو ظلم کرنے والے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ظالمانی، ایسے ہی ہوگا. جی ظالمون. ہاں. اور اگر بہت سارے ظلم کرنے والے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ظالمون. صحیح. ٹھیک. ایسے ہی پورے سمجھے کہ بنے گی. اور اگر یہ نصب میں ہے تو ظالمین، جر میں ہے تو ظالمین، اس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے. پھر جو ہم قرآن کی جو ایک کہنا چاہیے نا کہ اٹرنل میسیج ہے ایک، کہ وہ ہمیں موت کی تیاری کرواتا ہے، موت کے بارے میں جو ہے ایک ریمائنڈر دیتا ہے. مطلب ون ورڈ ریمائنڈر آف قرآن از واٹ؟ دیٹ از موت. کہ آپ کو ہر پیج پر موت کا ریمائنڈر مل جاتا ہے قرآن کے. تو قرآن کی جو آیت ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہے نا. یہ ذائقہ جو ہے، یہ بتائیے آپ کو یہ کون سے وزن وہ فالو کرتا ہوا لگتا ہے یہاں پہ؟ فاعلتن. شاباش. جو یہ مونس کا جو ہے اسم الفاعل، ہاں اسم الفاعل مونس فاعلتن. تو یہ کس اس کا وزن اسی وزن پہ بنا ہوا ہے ذائقتن. تو ذائقتن کا مطلب کیا ہوگا؟ چکھنے والی. چکھنے والی. ہاں مونس ہے نا. ہم تو ذائقہ اردو میں کسی اور چیز کو، ہم تو ٹیسٹ کو کہتے ہیں نا ذائقہ. ایکچولی عربک میں ذائقتن مینز واٹ؟ چکھنے والی. صحیح ہے. یہ اسم الفاعل ہے. پھر قرآن کی ایک آیت ملتی ہے عاملتن ناصبتن. عاملتن ناصبہ، کہ عمل کرتے رہے اور تھکتے رہے، ہے نا. جہنمیوں کی ایک صفت یہ بھی بتائیے نا کہ وہ دنیا میں عمل کرتے، مطلب کوئی کسی نہ کسی جگہ تو کھپ ہی رہے تھے نا، وہ عمل تو کر ہی رہے تھے، لیکن وہ سارے عمل کیا تھے؟ بیکار. عمل کرتے رہے، تھکتے رہے، لیکن آخرت میں جہنم میں پہنچ گئے. تو عاملتن ناصبتن، یہ بتائیے یہ کون سا اس کو فالو کر رہے وزن کو ادھر سے؟ فاعلتن یہ بھی ہاں فاعلتن کو ہی فالو کر رہا ہے. عاملتن ناصبہ. تو اب تک اگر آپ کو جب یہ اسم الفاعل نہیں پتا تھا تو آپ کیا اس کو مارک کرتے؟ آپ کہتے کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایک سیٹ پیٹرن کو فالو کر رہا ہے وچ از فاعلتن. تو اب یہ اسم الفاعل کے طور پر آپ کو یاد ہوگا یہ. ٹھیک ہے. چلیں. نون صاد را. ٹھیک ہے. اسم الفاعل بتائیے مذکر. ناصرن. ترجمہ بتائیے. ہیلپ کرنے والا. مدد کرنے والا. ٹھیک ہے. فتح. اسم الفاعل مذکر. فاتحون. فاتحون. ترجمہ. کھولنے والا. کھولنے والا. ہاں کھولنے والا. ضرب. اسم الفاعل مذکر. داربن. ضاربن. مارنے والا. ٹھیک ہے. پھر شین را با. اسم الفاعل مذکر. شاربن. 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 جی پینے والا. پینے والا. اسم الفاعل. یہ تو شاید آپ کے ہوم ورک میں بھی تھا نا. تو اسم مشتق اگر شاربن ہے تو میں نے پوچھا تھا تو وہ کیا تھا؟ اسم مشتق. صحیح ہے. کیونکہ اسم الفاعل از اے سب گروپ آف اسم مشتق. چلیں اب کمپیریزن آف اسم الفاعل اینڈ فاعل الفعل. اسم الفاعل تبھی آپ نے سیکھا نا. یہ فاعل الفعل کیا ہے؟ جو فعل کا جو فاعل ہے، جو ابھی پہلے تک آج سے پہلے تک آپ سیکھتے آئے تھے فاعل کے طور پر،
وہ ہے فاعل فعل. صحیح ہے, گھبرا نہیں جائے گا کہ کوئی نئی چیز آ گئی, نئی چیز نہیں ہے یہ, وہ یہ فاعل جو آپ پہچانتے ہیں جس کو. اور اسم الفاعل وہ ہے جو آج آپ نے سیکھا ہے کہ وہ اسم مشتق ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے, اس کو ڈینوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ جملے میں اسم الفاعل جو ہے یہ جملے میں فعل کے بغیر بھی آ سکتا ہے. صحیح, فاعل الفعل جو ہے یہ جملے میں صرف فعل کے بعد ہی آتا ہے. یعنی فاعل الفعل ہمیشہ جملہ فعلیہ کا حصہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ فعل پلس فاعل, یہی ہم نے سیکوینس یاد کیا ہے. نمبر 2, یہ اسم الفاعل جو ہے یہ اسم مشتق کی کیٹیگری میں سے ہے اور یہ اسم جامد کی کیٹیگری میں سے ہے. اب آپ کو مشتق اور جامد اچھے سے پتہ چل گئے ہیں کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں اب ورک شیٹ بھی کر لی ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ حسب موقع حالت رفع, حالت نصب اور حالت جر میں استعمال ہو سکتا ہے, جب بھی ہم نے سیکھا تھا. اور یہ حالت رفع میں استعمال ہوتے ہیں جو فاعلی حالت ہوتی ہے نا. یہ روٹ ورڈ سے ایک خاص وزن پر بنتا ہے which is فاعل for مذکر and فاعلۃ for مؤنث. اس کا کوئی سٹینڈرڈ وزن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کیونکہ اسم جامد ہے نا. پھر مثالیں آپ کو دی گئی ہیں کہ زیدن ذاہبن, زیدن اسم جامد اور ذاہبن یہ اسم الفاعل. ٹھیک ہے, اسم مشتق. اور یہاں پہ کیا تھا, ذہبہ زیدن, ذہبہ فعل ہے اور زیدن یہ فاعل ہے کیونکہ حالت رفع میں ہے نا. ترجمہ کیا ہوگا, ذہب زیدن, زید گیا, ایسے ہوگا. اور زیدن ذاہبن زید جانے والا ہے. ٹھیک ہے, تو اسم الفاعل. جی امبر, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ زیدن ذاہبن جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہو گیا اور وہ دوسرا, اچھا نیچے آپ نے سوری لکھا, جی ٹھیک ہے, جملہ فعلیہ ہو گیا. بالکل. اسم الفاعل وہ اسم ہے جو روٹ ورڈ سے بنتا ہے اور کسی ایکشن, کسی کام, کسی فعل سے ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کسی کام کے عارضی ہونے کا بھی بتاتا ہے. کیونکہ ہم نے ایک بات سیکھی تھی نا کہ اسم جو ہوتا ہے وہ تو پرماننٹ ہوتا ہے, اس کے اندر دوام ہوتا ہے. تو اسم الفاعل جو ہے, چونکہ اسم ایک ٹرمینالوجی اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے, لیکن آپ دیکھیں فاعل جو کام کر رہا ہے وہ مسلسل ایک کام تو نہیں کر سکتا نا, وہ ایکشن چینج کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو کسی ایکشن, اسم الفاعل جو ہے وہ کسی ایکشن, کسی کام سے ایسوسیٹڈ ہوتا ہے اور یہ کسی کام کے عارضی ہونے کا بھی بتاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں دس از این اسم ود اے ٹوسٹ. چلو پھر جو فاعل الفعل ہے, اب جب آپ ہوم ورک ورک شیٹس میں اگر آپ کے پاس فعل کے بعد جب اسم حالت رفع میں آئے تو آپ اس کو فاعل مارک کرتے تھے. اب آپ اس کو کیا کہیں گے, فاعل الفعل, کیونکہ آپ کو تھوڑا سا ایک اور ایڈوانس نام اس کا پتہ چل گیا ہے. تو وہ فاعل ہی لیکن فاعل الفعل. ٹھیک ہے, تو اس سے پتہ چلے گا کہ ہاں آپ نے جو سیکھا وہ سمجھ بھی لیا اسے. چلیں یہاں پہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں دخل زیدن, یہ زیدن کہ دوبارہ ریجوائن کیجئے پلیز. جی, تو جسٹ لاسٹ فیو منٹس کہ دخل زیدن, یہ زیدن یہاں پہ فاعل ہے اس لیے حالت رفع میں ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ دخل سارقن, سارقن کیا ہے, سین رو قاف سے اسم الفاعل مذکر سارقن. سارقن کس کو کہتے ہیں, سرقہ از چوری کرنے والا. ہاں چوری کرنے والا. چوری کرنے والا.
چوری کرنے والا، سارقن چوری کرنے والا، ٹھیک ہے. تو اسم الفاعل، اور فائل ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہم نے دیکھا نا، جو اس کی ابھی ایک چھوٹی وہ گردان دیکھی تھی، سارقن بھی ہو سکتا ہے، سارقن بھی ہو سکتا ہے، سارقن بھی ہو سکتا ہے. اسم الفاعل جو ہے وہ تو حالتیں چینج کرتا ہے. یہ جو ہے فاعل الفعل، یہ صرف حالت رفع میں ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہاں پر یہ اسم الفاعل جو ہے فائل ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہے. نیچے کیا ہے؟ ضرب سارقن، اسم الفاعل، سارقن اسم الفاعل ہے اور مفعول ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے. ٹھیک ہے. بیت السارقی، یہاں پہ کیا ہے؟ السارق اسم الفاعل ہے اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے. چور کا گھر، بیت السارقی، چوری کرنے والے کا گھر، یوں کہہ رہے ہیں، ہے نا، سارق. تو آئی ہوپ کہ اسم الفاعل جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. ہمیں اسم المفعول بھی کرنا تھا جو نیکسٹ شاخ ہے اس کی اسم مشتق کی، لیکن ٹائم اتنا بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم کر لیں گے اس کو. دل میں تو ہو سکتا ہے کہ سوالات کا طوفان اٹھ رہا ہو، لیکن یہ خوشی بھی ہوتی ہے نا کہ the time is getting over، کہ چلو 2 گھنٹے پورے ہو گئے، اللہ کا شکر. چلیں خیر، الحمدللہ رب العالمین. آپ چاہیں تو نیکسٹ کلاس میں سوال پوچھ لیں، یا آپ مجھے پرسنلی میسج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، جیسے بھی کنوینئنٹ ہو. چلیں. وما علینا الا البلاغ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.